یہ جو کفار تھے ان کے ساتھ یہ سارا مکالمہ ہو رہا ہے، مشرکین کے ساتھ۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان مشرکین نے جیسے نبی پاک دعوت دے رہے تھے نا، انہوں نے بھی دعوت دینی شروع کر دی۔ یہ بھی ایک نیا ہی کام چل پڑا، بھی حضور ان کو دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے آگے سے نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دینی شروع کر دی۔ پہلے تو کی مخالفت، خوب مخالفت کی، بھی آپ یہ کون سی نیا دین لے آئے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، آپ ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ مخالفت کرنے کے بعد نا ان کا ایک پڑھا لکھا فلسفی گروہ، سمجھدار لوگ جو تھے وہ بھی ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار آپ لوگ لڑی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کی بات سن کر محمد اور اس کے ساتھیوں کی پہلے بات تو سن لو یار، کیا پتہ وہ علمی طور پر اتنے گمراہ ہو چکے ہوں کہ ان کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے۔ تو علم کا جواب علم سے دینا چاہیے۔ کافر بھی اب علم پر اتر آئے، یہ قرآن مجید میں دیکھ لیں، جیسے انہوں نے ہمیں موجودہ دور میں کہا ہوا ہے کہ آئیں جی ہم مکالمہ بین المذاہب کرتے ہیں، اور مکالمہ بین المذاہب کے نام پر اپنا کفر جو ہے ان کے اندر اتار دیتے ہیں، اور ایک ایسے مقام پر ان کو لے آتے ہیں کہ حق حق نہ رہے اور باطل باطل نہ رہے۔ میں بہت اہم ان آیات کے ذریعے سے آپ کو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اس دور کے مطابق نہیں میں بتاؤں گا، اس دور کے مطابق بتاؤں گا۔ انہوں نے بھی ایک فورم بنا لیا، مل بیٹھ کر اپنے اپنے مذہب کو ڈسکس کرنے کا۔ ٹی وی پر فورم بن گیا ہے جی، ایک ادارہ بن گیا جس کے اندر سارے بیٹھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے گفتگو کرنے والے بندے جو ہیں ان کو لایا جائے، اور ایک ایسی گفتگو کا اس میں آغاز کر دیا جائے کہ جس میں بڑی ٹھنڈی سی دین کی دعوت ایک دوسرے کو دی جائے، اور اس کے اینڈ پہ سارے مل کر کھانا کھائیں اور تحقیقی مقالے جو ہیں ان کو ایک دوسرے کو دیں، ہاں جی، ریسرچ پیپر کو ایکسچینج کریں، اور اس میں کچھ ریفرنسز ہوں، اور بیٹھے جناب کتابیں پڑھتے رہیں، ہاں جی، فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں انگریزی یہ لکھا، اس نے اس ریفرنس میں لکھا، اس نے اس ریفرنس میں لکھا، ایک علمی کام شروع ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں علمی و تحقیقی کام کرنا۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا تم لوگوں کے ساتھ، یہ کافروں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اپنے اندر ایک گروپ بنا لیا سمجھداروں کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دینے لگ گیا۔ نبی دعوت دے رہے تھے، اس وقت تک ان کو کوئی نہیں پتا تھا کہ دعوت پھیلانی چاہیے، انہوں نے بھی اپنا کفر پھیلانا شروع کر دیا، اور دو کام کیے، ایک تو اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا دلائل دے کر، اور دوسرا یہ کیا کہ جو دوسرے لوگ تھے یعنی مسلمان اور رسول اللہ، ان کو بھی دلائل کا تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان سے۔ یہ ہوتا ہے جب کفر کے اتنے رنگ ہیں، اتنے ڈھنگ ہیں اس ان کافروں کے، کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نہیں مان رہا تو پھر اس کو سافٹ امیج کے ذریعے سے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جہاد، یہ مرنے مارنے سے تو بندے یہ آتے ہی نہیں، ہم نے اتنے بم پھینک کر دیکھ لیے افغانستان میں، لیبیا میں، طرابلس میں، کوسوو میں، اب ان کے اندر پڑھے لکھے دانشور لوگوں کو بھیجنا شروع کر دو تاکہ وہ جائیں اور ان کے اندر سافٹ امیج کے ذریعے سے کفر کو پھیلائیں۔ اور سافٹ امیج جو کفر کا ہے، باطل کا ہے، شر کا ہے، وہ اس کے ہارڈ امیج سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔
ہارڈ ایمیج کے اندر تو گولی ہے، بندوق ہے، ظلم و ستم ہے، تو ہم ڈٹ جائیں گے۔ سافٹ امیج ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ ڈٹ نہیں سکتا، اپنے پاؤں سے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ گفتگو کی، تو انہوں نے کہ آپ علیہ السلام کو کہا کل ندعو، کہ کیا ہم مسلمان جو ہیں ہم پکاریں من دون اللہ، وہ بھی دعوت دینے لگ گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی طرف سے اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے گفتگو ان سے کریں، اور ان کو کہیں جواب میں کہ تم جو ہمیں کہتے ہو کہ آپ کے باوجداد جو ہیں آ کر کہتے ہو کہ یہ محمد نے کی دعوت پر تم سب مسلمان بہک گئے ہو، اور تم نے اپنے قومی اور ملی دین کو چھوڑ دیا ہے، قومی اور ملی دین، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ہم عرب ہیں اور ہم عربی بولنے والے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے تم نے اپنی عربی ہوتے ہوئے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، پاکستانی ہوتے ہوئے آپ کہتے ہو کہ گردوارہ نہیں بننا چاہیے اور ایسا نہیں بننا چاہیے، جبکہ قائد اعظم نے کہا کہ اقلیتوں کو جو ہے حقوق حاصل ہوں گے۔ آپ کیسے پاکستانی ہو ہیں؟ یا آپ کیسے آپ کو آپ کی برادری کا تانا دیتے، یار تو کیسا جاٹ ہے، یار تو جا کے ایلیریس ہو گیا، وہ تو جاٹ ہی نہیں رہا، تو رائی نہیں رہا، تو شیخ ہی نہیں، شیخوں کا بچہ ہی نہیں ہے، تو کس طرح اس طرف راغب ہو گئے؟ تعصب اٹھانے بندے کے اندر سے نا، تو کہا کہ تم جو قومی اور دینی اور اپنی ملی دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف جا رہے ہو، تو تم نے یہ کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ یہ وہ مسلمانوں کو بہکانے لگے، دلائل دینے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہمیں پھاڑ دیں گے، یہ تو ہمیں الگ الگ کر دیں گے۔ کل تک ہم قریش ایک ہوتے تھے، کل تک ہم ہاشمی ایک تھے، عدنانی ایک تھے، ہر ایک نے ایک جھنڈا بلند کر لیا۔ یعنی پہلے منانے کی کوشش کی، جیسے میرے بہن بھائی مجھے کہیں کل تک ہم جو ہیں اپنے میرے ابا جی کا حوالہ دے کر کہیں کہ اس کی اولاد، اور پھر کل میرے دادے پھر نہ مانوں تو پھر اوپر والے جو ہیں وہ بہن بھائیوں کے بعد میرے کزن بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کہیں کہ تم ملک عاشق کی اولاد ہو کہ تم یہ کر رہے ہو، میں پھر بھی نہ مانوں تو کزن آ کے سارے مل کے کہیں اور شفیق کے پوتے ہو کہ یہ کر رہے ہو، پھر وہ بھی نہ آ کر مانے تو وہ کہ لو جی ہوں تو اللہ تیری نسل کی کرے گی، وہ اور کریں گے تو جیوے نے اے کیتا سی۔ اس طرح انہوں نے نا پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیا کہ اچھا اب عبد المطلب کی اولاد یہ کام کرے گی، پھر ادھر نہ پکے ہوئے اوپر والے کزن جڑ گئے، سیکنڈ کزن جن کو آپ کہتے ہیں۔ فرسٹ کزن تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے دادے کی اولاد، سیکنڈ کزن وہ ہوتے ہیں جو پچھلے سے جا کر آپ مل جائے، پھر تھرڈ کزن، پھر فورتھ، اس طرح وہ پیچھے جانا شروع ہو گئے۔ وہ اب ہاشمی مکے والے اب جھک جائیں گے، عربی جھک جائیں گے، لسانی قومی صوبائی تعصب اٹھا دو نسلی طور پر، تو کچھ بندے غیرت میں آ ہی جاتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم فلانے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں جواب میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو یہ جو بات کہتے ہیں اور یہ جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیے اور گمراہی کی دعوت دینے لگ گئے ہیں اور اسی گمراہی میں پھنسانا چاہتے ہیں جس میں یہ پہلے تھے اور آپ لوگ بھی اس میں موجود تھے اور ایڑی چوٹی کا یہ زور لگا رہے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ نے ان سے جواب میں کہا کہ ایک بات اَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم تم کہتے ہو کہ تم آ جاؤ اس چیز کی جانب جو اللہ کے سوا تم ہم کو ایسے لوگوں کو پکارنے کا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ اللہ کے علاوہ پکارنا یہ ایک بڑا ظلم ہے،
بڑا ظلم ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کو بھی رکھو ساتھ اور اوروں کو بھی رکھو، ان کو بھی پکارو۔ فرمائے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ ہم پکاریں، ان کا پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ ما لا ینفعونا ولا یضرونا، ایسوں کو پکاریں جو اپنی ذات میں نہ نافع ہیں نہ ضار ہیں۔ دو باتیں اللہ پاک نے اس میں بتائیں، اور بڑا حکمت کا فلسفہ ہے، اور یہ میں آپ کو سمجھ تو ہی پکی ہوگی اس بات سے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی شے اپنی ذات میں بذات خود یہ اختیار ہی نہیں رکھتی کہ وہ کسی کے لیے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ پانی اگر پیاس بجھا رہا ہے تو اپنی ذات نہیں، اللہ نے اس کے اندر یہ خاص رکھ دیے ہیں کہ وہ پانی آپ کی پیاس بجھا رہا ہے۔ خواص جتنے بھی آج تک پیدا کیے گئے ہیں، تاثیریں جنہیں آپ کہتے ہیں، اثر جنہیں آپ کہتے ہیں، سادہ لفظوں میں تاثیریں، خواص اور اثر کسی بھی شے کا اپنا نہیں ہے، حکم ربی ہے، حکم ربی۔ یہ ایک ایسا نقطہ میں دے رہا ہوں کہ جب ان سے بحث ہوتی نا تو یہ کہتے ہیں لو آپ ڈاکٹر سے فائدہ نہیں لیتے، آپ فلانے سے فائدہ نہیں لیتے، ہاں جی، نہ پکاریں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، فلانے کے پاس، یہ مسالے دیتے ہیں بڑے۔ خواص جو ہے نا، تاثیریں، یہ صرف اللہ کی ذات واحد ہے جو مؤثر بالذات ہے، جس کی ذات سے تاثیریں نکلی ہیں۔ اس نے عارضی طور پر جہان کو چلانے کے لیے اپنی سکیم اور اپنے پلان کے مطابق چیزوں میں خواص، تاثیریں اور اثر رکھنی ہیں۔ آگ اگر جلا رہی ہے تو اللہ کے حکم سے جلا رہی ہے، ورنہ اللہ نے اسی آگ کو معطل کر کے پوری دنیا میں دکھا دیا کہ جل آگ ہی رہی تھی اور آگ کا کام ہی جلانا ہے، لیکن آگ کے اندر تاثیر ذاتی نہیں ہے، تاثیر میری رکھی ہوئی ہے، میں جب چاہوں اس تاثیر کو نکال لوں اور وہ شے کچھ نہ رہ جائے۔ یہ ابراہیم کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ لو جس نے دیکھنا ہے۔ پانی کبھی بھی بغیر رکاوٹ کے تقسیم نہیں ہوتا، بند لگانے پڑتے ہیں، رکاوٹیں لگانی پڑتی، پھر وہ تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن دنیا دیکھ لے کہ ہم نے بن بند لگائے، بن دیوار بنائے، پانی کے دو ٹکڑے کیے اور موسیٰ کو درمیان سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، آگ بڑی، ہوا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جب چاہیں ان ہواؤں کو، ہوائیں وہی ہیں، ہواؤں کو ہم ٹھنڈا کر دیں، جب چاہیں اس کو لو بنا دیں، جب چاہیں۔ انسان خاک سے پیدا شدہ ہے، چاہیں تو اس کے بدن کو اسی خاک میں ڈال کر اس کا ذرہ بھی باقی نہ رہنے دیں، قبریں کھول کر دیکھ لو، چاہیں تو ان کے جسموں کو ہم جب چاہیں محفوظ کر لیں، جا کے نبیوں کی قبروں کو دیکھ لو۔ آب و خاک و باد و آتش، چار چیزوں سے یہ کائنات کے علماء کہتے بنی ہے، یا آگ، ٹھیک ہے، یا پانی، یا ہوا، یا خاک، چار چیزیں ہیں۔ مزاج بھی کہتے چار ہوتے ہیں طب کے لحاظ سے۔ یہ ان کو معطل کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب ہر وہ چیز جس نے ان سے جنم لیا ہے، اس کی تاثیر ذاتی نہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اب کروڑوں چیزوں کی تاثیریں ذاتی جاتی رہیں، جب بنیادی عنصر اور بنیادی ایلیمنٹ کی تاثیر ہی ختم کر کے دکھا دی، بتایا تو کسی میں بھی کچھ نہیں رہے گا۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟
بات بڑی گہرائی کی ہے اور بڑی مزے کی ہے اور بڑی پر لطف ہے. سبحان اللہ. کہہ رہی ہے میں تو تفسیریں پڑھا پڑھوں کے گزر جاؤں, مجھے آتا ہے یہ کوئی فائدہ دیتا, کوئی فائدہ نہیں دیتا, کوئی فائدہ. بات آپ کو سمجھانی ہوتی تاکہ آپ داعیے حق بن جائیں. ایک ایک بندہ قرآن مجید سننے والا کافروں کے سامنے اور بدعقیدہ لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے, ایسی تقریر وہاں پر کرے کہ لوگ ایمان لیں. حضرت علی کو, حضرت خالد بن ولید کو بھیجا رسول اللہ نے یمن. انہوں نے کہا جی وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے, 6 مہینے ہو گئے, فوج مزید بھیجے, جنگ کر کے ان کا خاتمہ کریں. حضور نے کہا بیٹھ جا خالد. پھر علی کو بھیجا, علی گئے, انہوں نے خوب 8 دن اسی طرح کی تقریریں کی, ان کو بنیادی باتیں سمجھائیں. وہ جناب سن کر ایمان لے آئے. رسول پاک نے فرمایا سب سے بہترین ایمان جو مجھ پر لے کر آیا ہے وہ یمن والے لوگ ہیں, وہ سمجھ کر ایمان لائیں. باقی تو کسی نہ کسی مجبوری میں یا معجزے دیکھ کر لے آیا, کوئی کسی طرح کی چیزیں دیکھ کر لے آیا. یمن والے تھے جنہوں نے بڑا سمجھ سوچ کر ادھر سے ایمان. ہمارے امام شوکانی اہل حدیث جن کی پیروی کرتے ہیں یہ یمن میں ہوئے, یہ یمن میں ہوئے. یہ زیدی شیعہ تھے, پھر اس کے بعد یہ انہوں نے اپنا مسلک بدل لیا. پھر انہوں نے نیل الاوطار یہ کتابیں لکھی. امام امیر محمد بن اسماعیل السنانی, محمد بن علی السنانی, محمد بن اسماعیل الشوکانی, محمد بن عبد الوہاب النجری, یہ 3 امام ایسے ہوئے ہیں جو ایک ہی وقت میں عرب میں, یمن میں, صنعا میں ہوئے ہیں. اور تینوں اماموں نے ایسا زبردست اقدام اٹھایا اور تینوں کے تینوں کی ایک دوسرے سے ملاقات تھی اور تینوں کی کتابیں ایک جیسی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تینوں نے غور و فکر کیا اور ساؤنڈ بیریئر کراس کر لیا تو ایک ہی جہان میں سارے پہنچ کر ایک سے خیالات اور نظریات ہو گئے. اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں توارد, یعنی اتنا پڑ جانا سب کا کہ سارے ایک ہی نقطے پر پہنچ جائیں. اس لیے علماء کی باتیں جب وہ ایک نقطے پر پہنچ جاتے ایک جیسی ہی ہو جاتی ہیں. اس لیے سارے نبیوں کی باتیں اللہ نے قرآن میں بتائیں ایک جیسی ہیں کہ سب یہی کہتے رہے اللہ ایک ہے, الہکم الہ واحد. یہ دلیل ہے سب کی ایک جگہ پر, ورنہ فلسفی ایک جگہ پر آج تک نہیں پہنچے. یہ دلیل ہے کہ ان کا دماغ خراب ہے اور سائنٹسٹ آج تک نہیں پہنچے. یہ دلیل ہے اس بات کا کہ وہ ساؤنڈ بیریئر کراس نہیں کر سکے, وہ کہیں نہ کہیں پھنسے رہ گئے. یہ نبیوں کی دلیل ہے. اور اس دلیل کو حضرت سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سادہ انداز میں دینیات میں پڑھایا اور بتایا ہے. لیکن کسی بندے کو یہ دلیل سمجھ نہیں, جب ہم بتاتے اس کا علم بنا کے پھر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. بڑی قیمتی کتاب ہے, میں اس کی شرح لکھوں تو مشکل کر دوں, ان تو شکر ہے آسان بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے فرمایا کہ مؤثر بالذات, اپنی ذات کے اندر جو تاثیر ہے وہ کس نے رکھی وہ ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اور جن کی طرف تم کرتے ہو وہ تو ذات خود نہ نافع ہیں نہ ضار ہیں. ٹھیک ہے, اور جو نافع اور ضار بذات خود نہ ہو وہ با اختیار نہیں ہوتا, با اختیار نہیں ہوتا. فرمایا وہ با اختیار بھی نہیں ہے, نہ نافع ضار رہے نہ با اختیار رہے. تو اب اس سے مانگنے کا فائدہ کیا؟ جو اپنی ذات میں مؤثر بالذات بھی ہے اور با اختیار بھی ہے, مانگو تو اس سے مانگو, کسی اور سے کیوں مانگنا؟ تو اپنی ذات میں کون مؤثر بالذات ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک. اور کون با اختیار ہے؟ ایک اللہ. بس آپ کسی فیکٹری کے بہت بڑے ہیں, وہ بندہ اپنی مرضی سے اکاؤنٹ سے آپ کو 10 روپے نہ دے سکے, پیسے جتنے مرضی جمع ہوں. جی چیک آپ اس کو پکڑا جائیں منشی کو, اسے کہ یہ لو 2 کروڑ اپنے پاس رکھ لو, نہ اس کو کوئی قدرت نہ اختیار. تو اصلی قدرت اختیار کس کا ہے؟ جو اس کا اصلی مالک ہے, وہ فون کر کے کہتا ہے کہ یہ اس کو ایسے کر دو, ویسے کر دو, ویسے کر دو, ایسے کر دو.
اچھا، اب تیسری جگہ آ گئی کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں. یہ انہوں نے ہمیں دکھانا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. خواص تو رکھ دی ہیں اللہ نے ان کے اندر، بابوں کے اندر. آپ کہتے نہیں جی رکھے ہیں خواص نفع نقصان کے، تو یہ اختیار کب اور کہاں دیا ہے؟ یہ تصرف کرنے کا، اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا، جو ڈائریکٹ جا کے مانگے اس کو ڈائریکٹ دینے لینے کا غوث اعظم کو. یہ آپ نے ہمیں دکھانا ہے. یہ مطالبہ کرے اس سے، بجائے اس کو. اور عقل مندی کا تقاضا یہ کہ بجائے کہ میں اس کے تصرف کے دلائل ڈھونڈتا پھروں، مجھے چاہیے اس کام میں پڑھنے کی بجائے ڈائریکٹ اللہ پاک سے مانگ لیں، جس کا ڈائریکٹ دینے سے تعلق ہے، جو بندوں کو ہر وقت کہتا ہے کہ میرا در 24 گھنٹے کھلا ہے، ولا سناتم ولا نوم. تیرے رب کو تو نیند چھوڑ اونگ بھی نہیں آتی. یہ جو مولوی احمد یار خان گجراتی جس نے جاء الحق کتاب لکھی ہمارے خلاف بھی اور دیوبندیوں کے خلاف بھی، اور اس کے اندر بڑی باتیں لکھی ہیں کہ جی ایسے ایسے ایسے، وہ خود مانتے ہیں مولوی صاحب کہ ہم نے کہا بھی نبی علیہ السلام کو بعض اوقات آپ علیہ السلام جو ہے ہم دکھاتے ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام کو کا وہ جو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، تو حضور کہتے بھی اونٹ کے نیچے پڑا ہے نکالو. تو کہتے وہ نبی علیہ السلام کو ذہول ہو گیا تھا. ایک لفظ بنایا، کیا نام ہے اس کا؟ ذہول. زال اور وہ جو لاہور والی ہی ہے اور آگے واو اور آگے لام، ذہول ہو گیا تھا. ذہول کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انہماک ہو جانا، بہت زیادہ کسی سوچ میں غرق ہو جانا کہ بندے کو ایک بات اتنی توجہ سے وہ سوچ رہا ہے کہ اس کو دوسری بات کا پتہ نہیں لگا کب کیا ہو گیا. کہتا جی سرکار کو وہ ذہول ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ ذہول ہو. اس کا مطلب ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سارے ولیوں کے، نبیوں کے، رسولوں کے، فرشتوں سے اوپر ہیں، ان کو ذہول اکثر و بیشتر ہو جاتا تھا زندگی میں. میرے بھائی ذہول تم، اور وہ نبی چاہے یاد الہی میں اتنے محو ہو جائیں کہ ان کو پاس والے کا نہ پتہ چل سکے. اور جیسا کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور آپ رکعتیں بھول گئے، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا ویسے ہی آپ بھول گئے ہیں؟ نسیتا لفظ بولے کہ آپ بھول گئے. کسی نے نہیں کہا وہ نبی بھولتا نہیں ہے اور تم نے یہ کون سا کفر کا عقیدہ ہے. آپ نے فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز چھوٹی ہوئی. اس نے کہا پھر آپ نے آدھی پڑھا دی. آپ نے صحابہ سے تصدیق کی، انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے آج 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. سرکار نے فرمایا چلو اٹھو 2 اور پڑھیں، اور اس کے بعد سجدہ صاحب کی بات ختم ہو گئی. اس سے مانگو جس کو ذہول ہی نہیں ہوتا، اس سے مانگو جس کو جو بھولتا ہی نہیں ہے. فلا تنسا، اللہ نے کہا تیرا رب بھولتا نہیں ہے، اس سے مانگو. اس لیے اس سے ہر وقت مانگنا ہے جو 24 گھنٹے آن لائن رہے. وہ سروس اچھی ہوتی ہے یا وہ سروس اچھی ہوتی ہے جو کبھی انٹرپٹ ہو کے بند ہو جائے، ڈسٹورشن آ جائے آواز کے اندر، آپ کے ہیلو ہیلو، وہ کہ آواز نہیں آ رہی، ہیلو آپ ادھر سے کہیں ادھر سے سگنل نہ مل رہے ہوں. وہ سروس لینی چاہیے جو فوری طور پر ایسے نیٹ ہے. یہ دنیا کا اصول ہے آپ کا. کون سا نیٹ لینا پسند کریں گے آپ، یا کون سی سم لینی پسند کریں گے جو انٹرپٹ کرتی رہے، 24 گھنٹے کٹ جائے؟ آپ کہتے ہیں جیز کا نیٹ ورک فلانے کا رونگ کا جو ہے وہ نیٹ ورک خراب ہو رہا ہے. تو اچھا نیٹ ورک لینا چاہیے. اس لیے یہاں پر اتنی بات اللہ نے سمجھائی کہ ان کو کہیں کہ تم لوگ کس چیز کے بدلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہو ہیں؟
پہلی بات انہوں نے کہا اور دوسرا فرمایا وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے۔ انہوں کا یہ کیا بات ہوئی کہ اب جب کہ اسلام کے بتائے ہوئے حقائق کا ہم نے خوب مزہ چکھ لیا ہے اور ہمیں اس میں لذت آ رہی ہے، تو ہم یہ میٹھا اسلام چھوڑ کر تمہارا کڑوا کسیلا شرک اپنا لیں؟ اتنے خداؤں کو ہم راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، وہ اس سے مانگو پھر اس کے بعد ادھر جاؤ۔ کہتے ہیں حضرت پیر مکی شاہ صاحب کچھ ناراض ہو گئے تھے حضرت داتا صاحب کے آ جانے کے بعد لاہور، کیونکہ لوگ ادھر جانے لگ گئے تھے۔ تو حضرت داتا صاحب کو پتا چلا تو آپ نے کہا کہ میں اس کو ہی دوں گا یا اس کی دعا قبول ہوگی جو پہلے آپ کے پاس ہو کے آئے گا۔ اس لیے اصلی بندے جو دادا صاحب جاتے ہیں، حضرت پیر مکی شاہ صاحب جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دادا صاحب جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ حاضری نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ اور حضرت پیر مکی شاہ صاحب کا دربار آپ میں سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ راوی روڈ پر حضرت داتا صاحب سے پیدل فاصلے پر ایک گلی کے اندر ہے۔ ایک دفعہ پتہ نہیں کون میرے ساتھ گیا تھا، آپ گئے تھے؟ ہاں، ان کو میں نے کہا تمہیں میں ایک ایسی جگہ پر لے کر جاؤں جہاں آج سے میں 32 سال پہلے میں گیا تھا، 1987-88 میں اپنے دادا جی کے ساتھ پہلا زیارت ہم نے کی ادھر جا کے۔ پہلے ادھر حاضری ہوئی، پھر ادھر حاضری ہوئی۔ 32-33 سال کا مجھے یاد تھا کہ ادھر ہم آئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ تمہیں ایک جگہ دکھاتے ہیں جی، اتنوں کو راضی کرو پھر ایک کے پاس جاؤ۔ اللہ نے کہا نا، کہ ہم اتنوں کو راضی کریں، اور اللہ کے بندے ہمیں اب ایک کا ہی اچھے ہیں۔ جگہ جگہ منتیں کر کے اپنی انسانیت کی بھی تذلیل کریں، اپنی روحانیت کی بھی تذلیل کریں، خود اپنی نظروں میں رات کو سوتے وقت گرے ہوئے سوئیں اور شرمندگی ہو کہ یار میں کدھر پھنس کے رہ گیا ہوں، ہاں جی، میں کبھی کسی کے پاس فائل اٹھا کے جا رہا ہوں، کبھی کسی کے فائل پاس جا رہا ہوں، میں ڈائریکٹ اس ایک بادشاہ سے کیوں نہیں ملتا جس کے اوپر حکم سے اسی وقت سارے کام ہو جانے ہیں۔ کئی منشی، کئی سنتری، کئی کلرکوں سے بہتر ہے کہ ایک ڈائریکٹر جس کے آرڈر سے سارا کام ہونا، اس کے ساتھ یاری لگا لی جائے۔ یہ تو رشوت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ایک کو ہی دے دو، نیچے کتنے ملازموں کو دو گے، نہ بانٹی جانی ہے، نہ ان کی بھوک ختم ہونی ہے، انہیں بار بار آئی جانا ہے، بہتر ہے وہ ایک خود ہی سب سے کرا لے گا، اس کا تو حکم چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور ذلت سے بھی بچ جاؤ گے۔ یہ تو دنیاوی مثالیں تم ہمیں دے سکتے ہو تو ہم بھی تمہیں دے سکتے ہیں، ہاں جی، سیڑھی چڑھنی تے بابے نو ملنا تے افسر نو ملنا، ہم بھی تمہیں بتاتے، وہی مثال الٹی کر کے ان کو سنانا شروع کر دو کہ افسر سے ملنا ہے پہلے چپڑاسی سے ملتے، انہوں نے کہا تو ڈائریکٹ ملی افسر نو، نہیں آ رہا افسر سے ملنے کو، تو ہے ہی چپڑاسی جوگا، چھوڑ، تو اتنا گرا ہوا چپڑاسیوں سے ملتا پھرتا ہے، اس کا مطلب تیرا اپنا وقار کوئی چیز نہیں ہے، نکا بندہ سی نکی سوچ۔ یہ دیکھیں نا، آپ الٹا اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ دلیل اصل میں توحید والا ہو تو پھر ہے، پھر بات ہے نا، مولویوں سے سیکھنا اور چیز ہے، مرشد سے سیکھنا اور ہے۔ فرمایا وہ کریں اور اس جیسے ہو جائے کلا زی۔ اللہ 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 اللہ، بڑی زبردست بات بتائیے۔ فرمایا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں کلا زی استہوت ہو، اللہ اللہ، استہوت ہو وہ آدمی ہوتا ہے جس کی عقل گم ہو چکی ہو، ہوش اڑ چکے ہوئے ہوں، اور وہ حیران حیران سا کھڑا ہو، فی الارض حیرانا، اللہ نے حیران بھی لفظ بول دیا۔ فرمایا اس شخص کی طرح ہم ہو جائیں
کہ جس کو شیطان نے اس زمین پر حیران و پریشان اور بھٹکتا